اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے منتخب آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا مخاطبت فرما رہا ہے، ہمیں کس کس انداز میں جینا سکھاتا ہے، وقار کے ساتھ۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اپنی کنفیوژنز، اپنی جو گتھیاں جو ذہن میں ہمارے ہوتی ہیں، جو ابہام ہوتے ہیں، وہ سب نکل جاتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل دریافت کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ملک اور آیات 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال روبینہ کوثر ہیں ننکانہ صاحب سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے ایک گھر لے کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس مکان میں آدھا حصہ میرا ہے۔ 3 سال پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا ہے جو شیر خوار ہے، کیا میں اس مکان میں سے آدھا حصہ اب بھی لے سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اگر مکان خرید کر اور اپنے بیٹے کو آدھی ملکیت دے دی تھی، ٹھیک، تو پھر
تو وہ بچہ بیٹا جو ہے وہ آدھا مالک ہے، اور یہ آدھی ملکیت ان کے پاس ہے، آدھی ملکیت بیٹے کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جس میں واقعتاً انہوں نے اس کو مالک بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مالک بیٹے کو بنایا ہے پورے گھر کا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آدھا اپنا رکھا تھا اور آدھا نہیں، میں ان کا سوال، میں نے ایک گھر لے کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، جی، اور پہلے خود خریدا تھا، خرید کر بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس مکان میں آدھا حصہ میرا ہے۔ اب بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب وراثت کے اصول، جی اب یہی دیکھا جائے گا، وراثت سے پہلے ملکیت آئے گی کہ اس کی میں ملکیت کس کی ہے۔ جی بالکل، تو ملکیت جو ہے اگر تو انہوں نے سارے کا سارا اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا اور بیٹے کو مالک بنا دیا تھا، تو پھر تو یہ بیٹے کی پوری ملکیت ہے، پھر تو ان کا حصہ ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر انہوں نے نصف کا ہی مالک بنایا تھا اور نصف اپنے پاس رکھا تھا، تو اب نصف کی یہ مالک ہیں، اور نصف کا جو ہے وہ ان کا جو بیٹا ہے وہ مالک ہوگا، اور پھر بیٹے کے ورثہ جو ہے وہ مالک ہوں گے، جو بھی بیٹے کے ورثہ ہیں۔ اصل میں جو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے مکانات کے ہبہ کرنے میں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ہبہ کیا ہے نا، مکان خریدا ہے، اور بظاہر سوال سے یہ لگتا ہے کہ پیسے انہوں نے ادا کیے تھے۔ تو اب جب آپ مکان کا مالک بناتے ہیں تو اس کو انتظام بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو واقعتاً اس کو پوزیشن بھی دینی ہوتی ہے، یعنی اس کو اختیار ہو اس مکان کے اندر۔ تو اب اگر انہوں نے وہ دے دیا تھا اختیار اور مالک بنایا تھا، اور نیت ان کی یہ تھی، اور اس کو بتایا بھی تھا، نیت بھی کی اور بتایا بھی کہ آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے، تو اب یہ گھر مشان ہوگا، اور پھر اس میں آدھا حصہ ان کا باقی ہے اور اس کا صرف آدھا حصہ ہے۔ اچھا، کیونکہ انہوں نے خود خریدا اور خود خرید کے اس کو دیا اور کہا آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس استعمال چاہے اس مکان کو بیٹا ہی کر رہا تھا پورا، ٹھیک ہے، تو وہ آدھا حصہ باقی رہے گا، آدھا حصہ باقی رہے گا، یعنی ماں کا حصہ باقی رہے گا۔ اچھا، اب میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں یہ ہے، سمجھنے کے لیے آپ سے، کہ ایک چیز دے دی گئی، ظاہر ہے ماں کے علم میں یہ بات تو نہیں تھی نا کہ 3 سال بعد یہ بیٹا دنیا سے چلا جائے گا، مالک بیٹا ہے، زندہ رہتا اس مکان کو بیچتا تو آدھا حصہ ماں کو اس کو فائدہ پہنچ جاتا، لیکن اب کیونکہ شکل تبدیل ہو گئی ہے، مالک بیٹا ہے جو مرحوم ہو گیا، تو اب جو شرعی وراثتی قوانین ہیں وہ تو تبدیل ہو جائیں گے نا، تو اب کیسے آدھا حصہ ماں اس کا حقدار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اصل بات نہیں صاحب یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر تو اس ماں کا آدھا حصے میں ملکیت اسٹیبلش ہو گئی تھی 50% میں، تو اس ملکیت اسٹیبلش ہونے کے بعد وہ ملکیت تو ختم نہیں ہو سکتی بیٹے کے انتقال سے، خواہ بیٹے کے نام پہ مکان ہو۔ دیکھیں نام ہونا ایک الگ بات ہے، نام تو اس کی اہمیت بے نامی بھی ہوتی ہے، نام تو بے نامی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نام تو کسی ٹیکس پرپسز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی صرف نام ہو جانے سے مکانات کی پوزیشنز نہیں آ جایا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں صرف ٹیکس سے بچنے کے لیے کسی کے نام کرا دی جاتی ہیں، وہ الگ ایشوز ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں تو اس لیے اس کی نیت کا اعتبار ہے نا، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، نیت کا اعتبار کیا جائے گا اس کا کہ ماں نے کس نیت سے دیا ہے، کیونکہ پیسے ماں کے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کے پیسے ہیں، ماں کی چیز ہے، تو سب سے پہلے تو سوال اسی سے ہوگا نا کہ آپ نے نام کرا دیا، لیکن اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا آدھا ہے اور سب کو علم میں بھی تھا، لیکن کہا نہیں تھا، صرف سوچا ہی تھا، صرف نیت، تو پھر نہیں ہوگا، ٹھیک، کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنایا، پیپرز کے آن پیپر جو ہے وہ پورے کا پورا وہ مالک ہے، آن پیپر صرف اس کے ورثہ کا حق ہے، ان کا اتنا ہی حق ہوگا جتنا بحیثیت والدہ جو حصہ بنتا ہے ان کا بحیثیت والدہ، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو صورت مسئولہ ہے، جو سوال کیا گیا ہے، اس سوال کے اندر یہ ہے کہ دیتے وقت ہی اس نے یہ نیت کر لی تھی، مکان خریدا، خریدنے کے بعد بیٹے کو دیا اور دیتے وقت یہ نیت کر لی کہ آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ بات ہے تو وہ آدھے کی ملکیت اسٹیبلش ہو گئی،
ٹھیک تو وہ ملکیت باقی رہے گی، بیٹے کے انتقال سے ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات، یہ آدھے مکان کی حقدار ہیں۔ نائلہ صاحبہ ہیں امریکہ سے، وہ فرماتی ہے کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں 2 الفاظ آئے ہیں، مسکین اور فقیر، ان دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کے اندر جو ہے یہ مساکین اور فقیر کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک یعنی مال اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ مسکین ہے۔ ٹھیک اور فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ مال تھوڑا ہے، نصاب تک پہنچا نہیں ہے، لیکن مال جو ہے وہ تھوڑا سا مال اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس، اس کو فقیر۔ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان دونوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، یعنی مسکین سب سے کم درجے پر ہے، مسکین سب سے کم درجے پر ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ مسز جاوید اسلام آباد سے، یہ بڑا اہم سوال، کیا خلا کے بعد میاں بیوی چاہیں تو دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ ہمارا خلا کورٹ سے ہوا تھا۔ دیکھیں اگر تو شوہر نے طلاق نہیں دی ہے ٹھیک اور قاضی نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس خلا کی ڈگری جاری کی ہے، ٹھیک تو یہ بنیادی طور پہ فسخ نکاح ہے، ٹھیک تنسیخ نکاح ہے، ٹھیک اور اس میں ایک طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے اب اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا، اور نئے سرے سے مہر ہوگا۔ مہر ہوگا اور نکاح ہوگا، اور اس کے لیے کوئی بھی 4 آدمیوں کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کرنا ہوگا۔ جو نکاح یعنی دوبارہ نکاح کا مطلب نکاح کی شرائط کے ساتھ ہی نکاح ہوتا ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی۔ اور اب یہ دوبارہ خلا کے باوجود، جیسے طلاق بائن آپ نے بات فرمائی ابھی، خلا کے بعد بعض تصورات یہ بھی رائج ہے یہاں کہ میاں بیوی دونوں چاہیں تو دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، لیکن آپ نے بات تنسیخ نکاح ہوئی۔ واضح کر دی بالکل، کہ انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نکاح کی شرائط کے ساتھ۔ بالکل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہیں شگفتہ نسرین سرگودا سے۔ اچھا ایک چیز میں اس میں عرض کر دوں جی سر۔ کہ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا افشا کرنا ہوگا، دوبارہ تقریب منعقد کرنی ہوگی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کئی باہمی رضامندی سے دوبارہ سے جانا چاہتی ہے وہ لڑکی واپس شوہر کے گھر اور وہ راضی ہے اور صلح ہو گئی ہے، ٹھیک، تو پھر خاموشی سے نکاح کر کے اس کو کر دینا چاہیے۔ کوئی بہت یہ ضروری نہیں، یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے یہ چیز، اچھا، یعنی صلح کے اندر اس کو رکاوٹ نہیں بنانا، خاموشی سے بھی کر کے جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ اس کے لیے تقریب ہوگی، ضروری طور پہ جو ہے وہ سب کو بلایا جائے گا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ 4 افراد، 4 4 افراد کر 6 کے 8 افراد جو بہت ہی خاندان کے قریبی لوگ ہیں ان کو بلا کر اور نئے سرے سے نکاح نکاح۔ تو ایجاب، قبول اور مہر اور گواہ کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان خطبہ بھی اللہ، مسنون ہے، سبحان سنت ہے۔ اللہ، جی مسنون ہے۔ شگفتہ نسرین سرگودا سے سوال ان کا یہ ہے کہ ایک عورت 13 سال سے اپنے میکے میں ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے، اب وہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو گئی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ساتھ رہیں۔ کچھ لوگ وہی جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے لوگ جو چیزیں نہیں جانتے لیکن بات کرنا فرض سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 13 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے اور اس عرصے میں آپ کا نکاح ختم ہو گیا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہمارا نکاح دوبارہ ہوگا یا ہم دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو کوئی طلاق کے الفاظ شوہر نے کہے نہیں، کوئی ایسا اس نے خلا مانگا نہیں، کہیں پہ فسخ نکاح نہیں ہوا، جی ہاں، کوئی تو صرف مدت گزر جانے سے جو ہے وہ نکاح ختم نہیں ہو جاتا ہے، نکاح اپنا باقی ہے، وہ آدمی ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی صلح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی جی اس ہاں، کے اندر جو ہے وہ مسائل اور مشاکل پیدا کریں اس کے اندر۔ اس سے صرف مدت گزر جانے سے جو ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرفراز علی خان صاحب، کیا ذہنی معذور بچے کو بھی ویسے ہی وراثت ملے گی جیسا کہ صحت مند بچے کو وراثت ملے گی؟ والدین کے انتقال کے بعد، ظاہر ہے انتقال کے بعد ہی ملتی ہے وراثت،
یہ ذہنی اپاہج بچہ، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے انتقال کے بعد یہ ذہنی اپاہج بچہ کس کی ذمہ داری ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال پہلی مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ولی دیکھا جائے گا کہ اس کا ولی کون ہے۔ اچھا، دادا ہیں، چچا، سب سے پہلے ان کے پاس جائے گی، ہاں، اور انہی کا جو ہے یہ حق ہے کہ وہ اس بچے کو، اس یتیم بچے کی کفالت کریں۔ ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے اب اس کے پاس تو یہ حق اس کو نہیں ہے کہ یہ اپنا تصرف اس مال کے اندر خود اس طرح کر سکے اور وہ صحیح جگہ پہ خرچ کر سکے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر وہ سارے احکامات آئیں گے جو کہ ولی کے لیے شریعت نے یتیم کے مال میں دیے ہیں کہ یہ یتیم کا مال ہے۔ اب ولی کو اس کے اوپر اس کی مصلحت میں، اس کے علاج میں، اس کے علاج معالجے میں، لباس میں، کھانے پینے میں، سب پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ سارے کا سارا اسی کے اس وراثت سے، اس پیسے سے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس کا تصرف اس کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ عاقل بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، بالغ تو ہے، عاقل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ولی کے پاس رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ولی پھر اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، کرے گا، بالکل ظاہر بات ہے کیونکہ اس کو خرچہ کرنا ہے اس کے اوپر کرنا ہے۔ اچھا، تو ولی اس تصرف جو کچھ وہ کر رہا ہے اس بچے پر جو ذہنی معذور ہے، اس خدمت کا کوئی معاوضہ لے سکتا ہے؟ نہیں، معاوضہ نہیں لے سکتا، یہ تو اس کو صلہ رحمی ہے، معاوضہ کی صلہ رحمی ہے۔ اس کے لیے کوئی خادم رکھ سکتا ہے، کوئی نوکر رکھ سکتا ہے، ٹھیک، ٹیوٹر رکھ سکتا ہے، لیکن اپنی ان خدمات کا صلہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی۔ ثناء اللہ صاحب، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز کی امامت؟ دیکھیں اگر پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہونے والے افراد موجود ہیں اور صحیح قرات کرنے والے بھی افراد موجود ہیں، اتنی قرات ان کو آتی ہے کہ اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، تو پھر بلا وجہ اس طرح امامت نہیں کرنی چاہیے۔ امامت ان کو کرنی چاہیے جو کھڑے ہو کر ارکان کو ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بلا ضرورت جو ہے نا، عذر معذور کو بلا ضرورت امام نہیں بنانا چاہیے۔ معذور کو وہ بہت سے لوگ موجود ہیں جو امامت کر سکتے ہیں، تو وہ امامت کیا ہے، ضروری ہے کہ ایک آدمی جو اس وقت اس لائق نہیں ہے کہ وہ یعنی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہے، ارکان ادا نہیں کر سکتے پوری طریقے سے بیٹھ، کرسی منگوائی گئی اور اس کو بیٹھ کے وہ امامت کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کیا باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی دین کے نزدیک قابل قبول ہے؟ نہیں، باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ آخری سوال، اس کے بعد ویڈیو کوئسچن کی طرف چلتے ہیں۔ دن کے کس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ سورج نکلتے وقت، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئی تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ کا وقت۔ اسی طریقے سے جب عین زوال ہو اس وقت بھی نہیں پڑھی جا سکتی، عین غروب کے وقت بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز نہیں، یہ تو 3 اوقات یہ بالکل واضح ہو گئے۔ اور جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نماز، جی اس وقت بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ آدمی کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، اس وقت بھی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، چند سوالات جو ویڈیو کوئسچنز ہم نے یہاں پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کیے ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، کیا چچا کی پوتی سے نکاح جائز ہے؟ چچا کی پوتی سے کیا نکاح جائز ہے؟ جائز ہے، سمپل ہے۔ جب چچا کی بیٹی سے جائز ہے تو کیوں نہیں پوتی سے ہے؟ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ خون لگ جائے تو گیلے کپڑے سے صاف کرنے سے پاک ہو جائے گا؟ خون جو ہے وہ نجاست مغلظہ ہے، تو اس نجاست کو اگر تو یہ لگ جائے تو صرف
کپڑے سے اس کو باقاعدہ دھونا چاہیے، اس کو یہ دھونے سے پاک ہوگی، صرف پہنچنے سے پاک نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ہے وہ صرف پہنچ دیں اس سے پاک نہیں ہوگا، باقاعدہ دھونا پڑے اس گا. کو دھونا پڑے گا، دھونے سے پاک ہو جائے گا. دھونے سے پاک ہوگا. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میت کو نہلانے کے بعد تیل سرما لگانا جائز ہے؟ میت کو نہلانے کے بعد میت کو تیل لگانا، سرما لگانا، یہ تو اس کی ضرورت نہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ کوئی حتمی رکھ دینا، خوشبو رکھ دینا، کوئی رکھ دینا، اس کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن سرما لگانا، تیل لگانا یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز چاشت اور نماز اشراق ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ جناب. دیکھیں، اشراق کی نماز کہا جاتا ہے کہ جو سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ بعد ادا کی نماز کی بھی بہت فضیلت ہے. فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں رہے اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 حج عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل اور پڑھ لے تو اللہ سارے دن کی حاجتوں کے کفیل ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تقریباً سورج نکلنے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے جو زوال تک رہتا ہے، ظہر تک. تو یہ لیکن محدثین نے صلاۃ الضحیٰ کو دونوں کو بھی کہا ہے کہ اشراق اور چاشت دونوں پہ صلاۃ الضحیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے جو حدیث میں آیا ہے نوافل کے اندر. تو اب اگر کوئی آدمی دونوں کی نیت کر لے تو پڑھی جا سکتی ہے. نوافل کے اندر 2 نیتیں، 3 نیتیں، 4 نیتیں نوافل کی جا سکتی ہیں. یعنی نوافل میں تعدد نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز نفل جو ہے وضو کر کے آئے تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، اور کوئی ایسا وقت ہے کہ آگے چاشت کی نیت ہے تو آپ چاشت کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن ویسے یہ ہے کہ اگر وقت الگ الگ ہے تو الگ الگ کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن نوافل میں تعدد نیت کا جو ہے وہ اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ملا کر نہیں پڑھ سکتے. ملا کر تو ویسے بھی نہیں ہوگا. نوافل کے اندر جو ہے نا وہ نوافل فرائض کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے نوافل کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے جو اس کا وقت ہے. چاشت کے وقت میں اگرچہ محدثین نے، بعض حضرات نے ایک ہی نماز قرار دیا ہے اس کو، اچھا، چاشت کو اور اشراق کو. ٹھیک ہے. اور وہ جو سورج نکلنے سے لے کے زوال کے درمیان تک کا وقت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اوقات میں پڑھی ہے. تو پھر فقہاء نے آگے چل کے اس کا فرق بھی بیان کیا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ابتدا میں پڑھنے والی اشراق ہے اور جو اس وقت پڑھی گئی ہے وہ چاشت ہے. چاشت کی نماز کی بھی فضیلت ہے. تو آدمی کو ان نمازوں پہ اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ دونوں کی نیت ہے تو آدمی دونوں کی نیت کر سکتا ہے، گنجائش تو موجود ہے. لیکن یہ کہ بالکل اشراق کے وقت میں چاشت کی نیت نہیں ہوگی. یہ تو اس وقت ہے کہ آپ ذکر میں رہے، مشغول رہے. اب آپ سورج نکلنے کے گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ دونوں کی نیت کر لیں کیونکہ آپ اس ذکر میں مشغول رہے ہیں اور اس وقت آپ کو نوافل کا وقت نہیں ملا ہے. اب آپ نوافل پڑھنے جا رہے ہیں جس میں چاشت کا وقت شروع ہو رہا ہے، اشراق ختم ہو رہا ہے، تو دونوں کی نیت کر لیں تو گنجائش موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نافرمان بیوی کو نان نفقہ دینا مانگنا اور اس سے دینا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. نافرمان بیوی، دیکھیں شوہر کو تو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. شوہر کو تو بہرحال جو نان نفقہ ہے وہ جب تک وہ اس کی زوجیت میں ہے اس کو نان نفقہ تو دینا ہوگا جو اس کی نان نفقہ ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ نافرمان جو ہے نا بہت ہی سبجیکٹیو سی ٹرمنالوجی ہے کہ کس بنیاد پہ نافرمانی تھی، کیا نافرمانی تھی. لیکن یہ کہ اگر خدا نخواستہ شرعاً نافرمان ہو بھی تب بھی اپنے حصے کا جو ہے نا اسے کام کرنا چاہیے. اسے تو اپنا نان نفقہ دے دینا چاہیے. وہ عورت گناہ گار ہوگی، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگی، وہ اس کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ رکھے وہ اس کا معاملہ ہے. یہ تو اپنا حق ادا کر دے.
ٹھیک ہے. اس کی تو اور یہ ادائیگی تو کرتے یہ نافرمان کہہ رہے ہیں نا، تو اس کو بھی سننا چاہیے کہ وہ عورت اسے کیا کیا شکایتیں ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی سبجیکٹیو ٹرمنالوجی ہے جو آج کل استعمال ہوتی ہے. یہ اصطلاح اتنی ہے کہ پتہ نہیں نافرمانی کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو نافرمانی کہا گیا ہے، ٹھیک. اور وہ کیسے نافرمان ہے. تو وہ اس وجہ سے صرف اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ نان نفقے کی اس کو نہیں ملے گا، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو نان نفقہ ادا کرنا چاہیے، نان نفقہ دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام رضا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ اکثر وعدہ کرتے ہیں اور اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وعدہ خلافی یہ تو ایک بہت بڑا ویسے ہی ایک جرم ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. کہ جب اللہ اکبر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ گالی دیتا ہے، امانت رکھوانی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ تو منافق کی علامات میں سے. علماء نے اس کو، اگر آدمی وعدہ کرتے وقت اس کی یہ نیت تھی کہ میں وعدہ توڑوں گا، یہ ویسے ہی میں وعدہ کر رہا ہوں وعدہ، تو علماء نے اس کو کبیرہ گناہ لکھا ہے، کبائر میں سے ہے یہ. تو آدمی کو وعدے کو تو نبھانا چاہیے، جو اپنے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کم از کم کہ بھائی میں نے وعدہ کیا ہے. اور بھائی کم از کم اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو کم از کم معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، اس وقت پہ پہنچنے کا کیا تھا. پہلے سے اس کو مطلع کریں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کی مخلوق خداوندی کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، انتظام میں خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی آپ کے لیے منتظر ہے، کوئی آدمی اپنے وقت کو فارغ ہو کر کے بیٹھا ہے، اب آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں، آپ نے اس کو اطلاع بھی نہیں دی، وعدہ بھی وقت پر پہنچے بھی نہیں، تو یہ تو اس کو بھی تکلیف دینا ہے، مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے. جس چیز کے بھی وعدے جس نوعیت کے بھی ہوں، مالی نوعیت کے ہوں، پہنچنے کے اعتبار سے ہوں، کسی چیز کو کام کر دینے کے اعتبار سے ہوں، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہاں اس کی فقہاء نے، اس کی شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا، کوشش کی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پورا نہ ہو سکا. کوئی کام آپ کے ذمہ کرنے کو لگایا تھا، آپ نے وعدہ کیا کروا دوں گا، پوری کوشش کی نہیں ہو سکا، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ عند اللہ بری ہیں اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش پوری کی تھی. لیکن خاص طور پہ سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں آپ نے کسی کو وقت دیا ہوتا ہے، پہنچنے کا آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں پہنچوں گا، اور وقت پر نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ جس سے نہ صرف سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا، پوری معاشرتی انتظام کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، چیزوں کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمٹمنٹس ہی تو اصل چیز ہوتی ہیں. آپ اگر اپنی کمٹمنٹس کوئی پوری نہیں کریں گے، اور یہ اللہ معاف کرے ہمارے یہاں قوم من حیث القوم یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس وعدہ کرنے کو، اس کمٹمنٹ کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کہ جب دین کا حصہ، ہم اسے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، قرآن فرما رہا ہے. ان العہد کان مسئولا، کہ آپ، قرآن فرما رہا ہے. اللہ اکبر، کہ آپ سے سوال کیا لا جائے. دین لمن لا عہد لہ، کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کو کوئی دین کا یعنی حصہ ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے بنیادی نقصان جو ہمارا ہوا ہے نا صاحب، جس سے معاشرے کی چولیں ہل گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ معاملات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو دین سے حسن انتظام کا، رازداری کا، وعدوں کو نبھانے کا، وقت پر پہنچنے کا، صفائی کا، ان چیزوں کو کوئی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ تو دین کا حصہ ہے، عین دین معاملات ہیں. تو اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی عبادات بھی محفوظ نہیں رہتی. معاملات محفوظ ہوتے ہیں تو عبادات محفوظ ہوتی ہیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو نبھائیں. اور چاہے وہ تجارتی اعتبار سے تجارتی وعدے ہوں، یا کہیں پہ پہنچنے کے اعتبار سے ہوں، کام کرنے کے حوالے سے ہوں، تو آدمی اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرے کہ اس کو نبھائے. بلا وجہ توڑنا
تو یہ جائز نہیں ہے. وعدے کو پورا کرنا واجب ہے. علماء نے اس کو وجوب میں سے لکھا ہوا ہے, اس کو پورا کرنا اس میں تو علماء نے وجوب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ جو علامات وعدہ پورا نہیں کر رہے. آپ منافق. اور یہ اچھا بعض اوقات تو مفتی صاحب جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جانتے بوجھتے کہ ہاں کل 4 بجے ملاقات ہوگی اور اندر سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ میں نہیں ملوں گا بالکل اور وعدہ کر رہا ہوں. اور جو آپ نے بات فرمایا کہ مجبوری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ تو استثناء ہے. اور اس میں بھی پھر آپ کو ٹائملی اس کو انفارم کریں نا. مفتی صاحب پورا مغرب آپ نے بھی دیکھا, وہاں رہے آپ, ہم بہت وہاں ان کے جو عیب ہیں ان پر نگاہ رکھتے ہیں, بلکہ عیب جوئی کرتے ہیں. مغرب میں جو کمٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ 99.9% پورا ہوتا ہے. کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ کل میں ملوں گا اتنے بجے, اور اگر وہ 5 منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو اس کے چہرے پہ جو شرمندگی ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. کہ 5 منٹ وہ لیٹ ہو گیا, ٹرین وقت پر ٹرین نہ آئے ایسا ممکن نہ ہو, یا ٹرین نہیں ہو سکتا, ٹرین چھوٹ گئی, اگلی ٹرین مجھے پکڑنی پڑی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے جب ہم نئے وہاں گئے تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ ٹھیک ہے بھائی 5 منٹ 10 منٹ ایک آدمی لیٹ ہو گیا تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے. اس کی معافی ختم ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں, میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا. جھوٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. معاشرے میں ہمارے کتنے جھوٹ. مغرب جائیے, مغرب میں سماج کی بات ہو رہی ہے, سماجیات جو انہوں نے جس طرح کے اپنے معاشرے بنا لیے ہیں. غیبت, وہاں دکھ جائے غیبت, بیک بائٹنگ ہو رہی ہے, کسی کی برائی کون کر رہا ہے پیچھے نظر ہی نہیں آتا کہ وہاں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے. یہ ہمارے اصول ہے نا, یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو مفتی صاحب ذرا تعلیم کیجئے, یہ بتائیے امت کو کہ ہمارا مقام کیا ہے, اللہ کے رسول ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں انیک بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اللہ جل شانہ نے وہ اصول بنائے ہیں, وہ یونیورسل ٹروتھس ہیں جس پہ اللہ کائنات کو چلاتے ہیں. اور اس میں جو بھی دنیا میں اس پہ عمل کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے, کسے باشد وہ کوئی بھی ہو, دنیا میں اس کو وہ فائدہ پہنچے گا, اللہ دنیا میں اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. اسی میں سے یہ حسن انتظام ہے, سچ بولنا ہے, وقت کی پابندی ہے, وعدوں کو نبھانا ہے, صفائی کا اہتمام ہے, رازداری ہے, یہ ساری امانتوں کا پاس رکھنا ہے. یہ سب چیزیں یونیورسل ٹروتھس ہیں. اور جو بھی اس کو اختیار کرے گا, کسے باشد کوئی بھی ہو, اس کو دنیا میں فائدہ پہنچے گا. دنیا میں اس کو فائدہ, وہ کافر ہوگا تو کافر کو پہنچے گا, آپ مسلمان ہوگا تو مسلمان کو پہنچے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے, مظلوم کے ساتھ ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. تو کیونکہ یہ اللہ کے یونیورسل ٹروتھ ہے, اللہ جل شانہ نے کائنات کو اسی پہ, اللہ کے احکامات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, یہی وہ یونیورسل ٹروتھ, یہی تو وہ معاملات ہیں. اور یہ معاملات آپ کی عبادات کے پریزرویٹو ہیں, آپ کی عبادات محفوظ اسی سے رہتی ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اکثر ہم نے مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ سے اکثر یہ بات سنی, وہ اور اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں, معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اس کو کوئی گناہ سمجھ, یعنی آپ سوچیں نا, وہ کیوں اس کے چہرے پہ شرمندگی ہے؟ ارے وہ تو اپنے نارمز اور سماجی اقدار کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے 5 منٹ. حالانکہ ہم یہاں بھی سوچیں کہ بھائی اگر آپ 1 منٹ کی تاخیر سے ٹرین نکل گئی تو وہ 1 منٹ سے نکل گئی نا. آپ کہیں گے میں 1 منٹ لیٹ ہوا ہوں, تو 1 منٹ لیٹ ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو جانے والی چیز تھی وہ تو چلی گئی, نکل گئی. اب اس کی شرمندگی کیا بتا رہا ہے؟ اس کی شرمندگی یہ بتا رہی ہے کہ سماج نے اقدار کو محفوظ رکھا ہے, اور وہ ان کی سرشت میں اس طرح پیوست ہوئی ہیں کہ
اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، اور اس کو تربیت معاشرے کی ایسی ہوئی ہے، اور یہ چیزیں بہت بچپن سے بٹھائی جاتی ہیں. مطلب گھروں میں نہیں ہے جھوٹ، گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر آپ اس کو یہ کہہ دینا کہ جھوٹ بولا ہے تو تجربہ وہاں آپ کسی طالب علم کو کہہ دیتے تھے یا کسی کو اگر یہ کہہ دیں، کیونکہ آپ کی زبان پہ بعض دفعہ محاورتاً نکل جاتا ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، تو آپ اگلا آدمی ایسا ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا گویا آپ نے اس پہ تہمت لگا دی ہے کہ بھئی کیوں جھوٹ بولوں گا میں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے. تصور نہیں ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ان کی تو وہ تو اقدار کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، وہ تو ویلیوز ہیں نا، وہ تو ایک ویلیوز جو انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہیں اسی پر انہوں نے گروم کیا ہے اس پورے معاشرے کو. لیکن ہمارے یہاں تو دین ہے، ہمیں تو اجر مل رہا ہے، ہمارا تو دین کا حصہ ہے، ہماری تو عبادات محفوظ ہو رہی ہیں. اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو کرتے ہوئے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کی چیزیں. ارے بھائی یہ غیروں کی نہیں، یہ تو اپنی چیزیں ہیں، اپنی اساس ہے، وہاں چلی گئی، اپنی ہی اساس ہے. میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا ہے. لعنت کیا معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ دور، اکبر، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو آدمی تو آپ سوچیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اگر آدمی صرف اتنا ہی سوچ لے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھ سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لے گا. آپ سوچیں نا کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہونے کے لیے آپ سوچیں منہ سے ایسی غلیظ بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 40 قدم دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے جب آدمی جھوٹ. دیکھیں جھوٹ تو تعفن ہے نا، تعفن ہے. مطلب آپ یہ سب چیزیں، غیبت کیا ہے؟ تعفن ہے نا. اللہ اکبر. جبھی تو اس تعفن کو قرآن نے بیان کیا کہ ایسا ہے جیسے کہ مسلمان کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور دیکھو تم خود کراہیت کر رہے ہو، جب سنتے ہو تو خود کراہیت آتی ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو انوائرمنٹل کرائم سمجھا ہی نہیں ہے. میں تو اس کو انوائرمنٹل کرائم کہتا ہوں. سوشل کرائم کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل کرائم بھی یہ آلودہ ہو جاتی ہے سوسائٹی. صرف اللہ کی رحمتوں میں یہ سارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں نا، پھر یہ سب گناہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے جو بات فرمائی نا انوائرمنٹل کرائم، اللہ اکبر، وہ آپ حضرات سے ہی ہم نے سیکھا ہے کہ جب پانی بھرنے پر جھگڑا ہوا، ایک انصاری کا مہاجر نے انصاری کو بلایا، انصاریوں کو بلایا، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا. اللہ اکبر. خبر ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس مقام پہ تشریف لے گئے اور آپ ناراض ہوئے اس بات پر کہ میں تو تم میں ابھی موجود ہوں. اور اس طرح کے نعرے، انصاری انصاریوں کو بلا رہا ہے، مہاجر مہاجروں کو بلا رہا ہے. صحابہ تشریف فرما تھے، ساتھ تھے آپ کے. جب واپس جانے لگے تو فضا میں تعفن، جو آپ نے بات فرمائی تو مجھے یاد آئی یہ بات. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آ رہے تھے تو فضا میں تعفن نہیں تھا، اب اس وقت یہ فضا میں یہ تعفن، یہ بدبو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے نعرے لگیں گے تو فضا میں اس طرح تعفن پھیلتا. کیا فرمایا؟ من داع الى العصبیت فهو ليس منی، من مات على العصبیت فهو ليس منی، من قاتل على العصبیت فهو ليس منی. جس نے عصبیت قومیت کی طرف بلایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو اس پہ مرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے قتال کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ محدثین لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. آپ سوچیں نا تعفن کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے. فرمایا کوئی نعرہ لگائے تو اس کو گالی دو اور صراحتاً دو، کنایا نہیں کرو تاکہ وہ سمجھے. اگر خدا نہ خواستہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے اور کوئی تم میں سے قبیلے کا نعرہ لگائے تو پہلے اس کو ختم کرو، دشمن کو بعد میں تلوار اٹھاؤ. کیوں؟ اللہ کی مدد رک جائے گی. اس تعفن کی وجہ سے مسلمان اکثریت پہ نہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ جیتا ہے. وہ رحمتیں، وہ برکتیں رک جاتی ہیں ان کثافتوں کی وجہ سے. مسلمان کا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہے نہیں صاحب، مسلمان کا پرسپیکٹو آف انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. گناہوں کی کثافتیں زندگیوں کو اجیرن کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں زندگیوں کو. تو گناہوں کی کثافتیں
ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے معاملات کے اندر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، معاملات کے اندر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اس کی نفرت آپ کے دل میں نہ آئے، فضا کے اندر تعفن نہ ہو، آپ جھوٹ بولیں فضا میں تعفن نہ ہو، آپ وعدے توڑ رہے ہو اور فضاؤں کے اندر تعفن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گناہوں کی کثافتیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ کی رحمتوں میں۔ آپ سوچیں نا، آپ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اوپر سے ویسے ہی فیصلے اترتے ہیں۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے سربراہ ہوتے ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی، زمینوں پہ زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، بارشوں کا تھم جانا، بارشوں کا بڑھ جانا، سب انسان کے اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارا تو پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے، ہمارا تو کانسیپٹ، وہ جو گناہ کا کانسیپٹ ہے اسی کو سامنے رکھ لیں کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو بھائی اب اس جھوٹ بول کے اگر سودا بیچ رہے ہو تو حرام بیچ رہے ہو، جھوٹ بول کر کوئی کام کر رہے ہو تو حرام کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو، بے برکتی آ رہی، پریشانی آ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ معاملات جو ہیں وہ ہماری عبادات کا تحفظ کرتے ہیں، ورنہ عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیک بھائی، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے جانا کمال۔ جب میری اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو نا، اس وقت دامن میں نیکی ہو، اس وقت دامن میں نیکی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا دل توڑا تھا، کسی کی ثانی کی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا اور اپنی جوش میں معافی مانگی نہیں تھی اور ایسے ہی چلے گئے، تو پھر تو دامن بھاگے کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگلا سفر ہے تو آدمی اس کو سامنے رکھ کے زندگی کو یہ اگلا سفر تو مفتی صاحب بہت اہم بات ہے۔ اگلا سفر، کیا میں دنیا میں نفس مطمئنہ کے ساتھ جی رہا ہوں؟ جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کے بعد، وعدہ خلافی کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد میں آرام سے سو کیسے جاتا ہوں؟ مجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہ کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے، حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ پھر اللہ اسے بتا دیتا ہے بندے کو کہ تمہارے اعمال یہ تھے، اور وہ مکافات عمل وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ وہ تو ایک جو وہ دنیا جو جواب دہی کا احساس وہ تو ہے ہی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمارے سامنے یہ دین ہمیں، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں، ہمیں عزت و وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وعدہ خلافی کر کے عزت و وقار، حرام کھا کر عزت و وقار، غیبت کر کے عزت و وقار، یہ کیسے مل سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بہلاوے دیتے ہیں اور اپنے گلٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ۔ بے شک ہونا یہ چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء سلامت رکھے اللہ انہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بڑے بڑے مسائل ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو۔ اللہ کے سلسلے میں کم از کم یہ کرو کہ اس کی نعمتوں سے گناہ میں مدد نہ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار